السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ذیابیطس یعنی کہ شوگر کی طرح بلڈ پریشر میں بھی شکر جو ہے نا، شکر یعنی کہ چینی، وہ خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو آپ یہ ویڈیو ذرا آخر تک دیکھیے، بہت ہی اہم اور بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ چینی جو ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، جس طرح ذیابیطس کے لیے ہوتی ہے۔ تو جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ شکر کا استعمال کم کرنے سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے۔ بہت زیادہ شکر کا استعمال دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھا دیتی ہے اور کولیسٹرول سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ تو شکر ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو ابتدائی بلڈ پریشر کا شکار کچھ لوگوں پر ایک تحقیق کی گئی ہے، جس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ میٹھے مشروبات بلڈ پریشر پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شکر یعنی کہ چینی کا استعمال کم کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی آئی ہے۔ ٹھیک ہے، 18 ماہ کی اس تحقیق میں روزانہ پینے والے مشروبات میں سے ایک سرونگ کم کی گئی، جس سے بلڈ پریشر میں خاطر خواہ کمی آئی۔ ہائی بلڈ پریشر دل کی بیماریوں اور اسٹروک کا باعث بنتا ہے، جبکہ بلڈ پریشر میں کمی ان بیماریوں سے بچاؤ کا باعث بنتی ہے۔ اچھا جی، اپنی غذاؤں میں شکر کی مقدار کو کم کریں، یہ آپ نے نوٹ کریں ذرا، اپنی غذا میں یعنی کہ چینی کی مقدار کو کم کریں۔ بظاہر ہم ہر وقت میٹھا نہیں کھاتے، لیکن ہماری غذا میں ایسی بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں جن میں شکر شامل ہوتی ہے، یعنی کہ کیچپ ہو گئی، ٹماٹو ساس ہو گیا، سافٹ ڈرنکس وغیرہ میں شکر شامل ہوتی ہے، جو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بنتی ہے۔ اس سلسلے میں ماہرین نے ایک سروے کیا اور بتایا کہ 74 گرام یعنی کہ 74 گرام سے زیادہ شکر کا استعمال کم کرنے والے لوگوں میں بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو 74 گرام سے زیادہ شکر استعمال کرنے والے لوگوں میں بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ ذرا غور سے دیکھیں، ان لوگوں کا بلڈ پریشر یعنی کہ 140 اور 135 یعنی کہ 140 سے 135 یا 90 85 یا 100 یا 160 تک نوٹ کیا گیا ہے، جبکہ نارمل بلڈ پریشر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے 80 اور 120 یا اس سے کم ہوتا ہے۔ خود کو بلڈ پریشر سے بچانے کے لیے کم سے کم شکر والی اشیاء استعمال کریں۔ قدرتی مٹھاس استعمال کریں جی، ٹھیک ہے، قدرتی جو اللہ نے یا قدرت نے یا اللہ نے آپ کو قدرتی مٹھاس دی ہے، اس کو استعمال میں لائیں زیادہ۔ تو اگر آپ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو اس میں شکر کے بجائے آپ کینو لیں، انگور، آڑو وغیرہ کا رس استعمال کریں۔ اس کے علاوہ باریک کٹے سیب، ناریل، کشمش اور کھجور بھی شامل کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اس پر دار چینی یا لونگ کا پاؤڈر چھڑک کر کھائیں۔ اس کے علاوہ آپ میٹھی پتی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو شکر کے نیم البدل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب تھوڑا تھوڑا کھائیں، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بھی آپ چیز کھائیں تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں، یعنی کہ صبح ناشتے سے شروع کریں اور ہر مرتبہ جو کچھ کھائیں اس میں پروٹین شامل ہوتا ہے، مطلب جو کچھ کھائیں اس میں پروٹین شامل ہو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اطمینان رہے۔ دن بھر تھوڑا تھوڑا کھانے سے جسم میں شکر کی مقدار زیادہ نہیں ہوگی، جو ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہے۔ جہاں تک میٹھا کھانے کا سوال ہے، اس کے لیے خود کو روکیے، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو 1-2 لقموں سے زیادہ نہ لیں۔ اچھا، سافٹ ڈرنکس نہ لیں۔
سافٹ ڈرنکس کو جتنی ممکن ہو اس سے آپ چھٹکارا حاصل کریں۔ سافٹ ڈرنکس کا استعمال ایک ضرورت بنتا جا رہا ہے۔ اکثر لوگوں کا کھانا سافٹ ڈرنکس کے بغیر حلق سے نیچے نہیں اترتا، اور بعض تو اسے کھانا ہضم کرنے کے لیے پیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس میں موجود شکر بلڈ پریشر کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس طرح نمک کو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بتایا جاتا ہے، اس سے احتیاط کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح شکر بھی ہائی بلڈ پریشر کی بڑی وجہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ شکر کا استعمال کم سے کم کیا جائے تاکہ آپ ہائی بلڈ پریشر سے محفوظ رہ سکیں۔